والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا ہے، جنہوں نے واللیل کی زلفیں دیکھی ہیں، جنہوں نے ما ذاق البصر کا کجلا دیکھا ہے، جنہوں نے یاسین کے دانت دیکھے ہیں، جنہوں نے ولسانم و شفتین کے لب دیکھے ہیں، ارے لوگ آج انہیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ان کا ایمان پرکھنا چاہتے ہیں، ان کے ایمان پہ بحث کرنا چاہتے ہیں، ان کے ایمان پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ان کے ایمان پہ کتابیں کھولنا چاہتے ہیں، جو حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ آج بیری والا کی اس مسجد میں میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا کہنے ان کے جن کی نگاہوں میں مصطفیٰ کا چہرہ تھا، مصطفیٰ کی نگاہوں میں صحابہ کا چہرہ تھا۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، کیا کہنے ان کے جو حضور پر اور کیسا ایمان لائے، کس انداز سے ایمان لائے۔ یاد رکھیے، میں ذمہ داری سے جملہ عرض کرنے لگا ہوں، دو طبقے ایسے ہیں جنہیں رب نے چنا ہے، ایک کو انبیاء کہتے ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا ہے۔ نبی کو بھی اللہ چنتا ہے، صحابی کو بھی، بولو بولو بولو، صحابی کو بھی اللہ چنتا ہے۔ اور میں نے یہ جملہ بولا تو اس پر میں ایک دلیل دینے لگا ہوں، بڑے دھیان سے سننا۔ غلاف کعبہ پکڑ کے نا میرے آقا رب سے مانگتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے، اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے یا عمر دے دے یا ابو جہل دے دے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے، اللہ دونوں دے دے؟ آقا فرماتے اس لیے تاکہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہے مصطفیٰ نے یار اپنی مرضی سے چنے، میں نہیں چن رہا، یار میرے ہیں، درخواست پیش کر رہا ہوں، چننے تو نے ہیں۔ یا عمر دے دے 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 یا ابو جہل دے دے۔ اور اسلام کی عزت کے لیے چاہیے اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی آبرو کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کے وقار کے لیے، اسلام کے عروج کے لیے، اسلام کے معراج کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے عمر چاہیے۔ اللہ دونوں میں سے ایک دے دے۔ میرے آقا کی دعا گئی عرشوں پر، میں اپنے ذوق میں بول رہا ہوں، میرا ذوق ہے، میرا اپنا ذوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل میرے محبوب نے کہا یا عمر دے دے یا ابو جہل دے دے، یا دونوں کے دل لے کر آ، میں دیکھوں دونوں میں سے کسے چننا ہے۔ دیکھو تو صحیح نا، عمر کیوں نہیں مانتا، ابو جہل کیوں نہیں مانتا؟ عمر اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک دعوت ہی نہیں پہنچی، ابھی تک پیغام ہی نہیں پہنچا، ابھی تک کلمہ ہی نہیں پہنچا، ابھی تک کسی نے بات پہنچائی نہیں، اس وجہ سے نہیں مانتا۔ اور ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے گو نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا، جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں بھیج دوں گا۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بچھڑ بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ اللہ سے اسلام کی عزت کے لیے میرے آقا نے رو رو کے عمر کو مانگا ہے۔ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، مابعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ نبی بعد لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي
ولا شریعت بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین و سامعین، بیری والا میں آج چوتھی بار آپ کی خدمت میں گفتگو کی غرض سے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ آج کی اس تقریب کے لیے، جمعہ کی اس نشست کے لیے جب حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نے مجھ سے وقت لیا تو تبھی آج کے موضوع سے متعلق فرما دیا، جو کہ اشتہار کی پیشانی پہ درج ہے، آپ حضرات کے بھی علم میں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جمعۃ المبارک کی چونکہ نشست مختصر ہوتی ہے، اس میں آپ کی خدمت میں اسی موضوع کے حوالے سے جلدی جلدی ایک دو باتیں پیش کر دوں۔ انسان کے پاس کچھ چیزیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ وقت بہت قیمتی ہے انسان کے پاس، اور کچھ لوگ اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اور سیانے لوگ وقت کی قدر کرتے ہوئے اسے ضائع نہیں کرتے۔ کسی سے پوچھو شادی میں کیوں نہیں آیا تھا تو کہتا ہے وقت نہیں ہے، ملنے نہیں آتا تو کہتا ہے وقت نہیں، تقریب میں نہیں آیا تھا، جمعہ میں لیٹ آیا، کہتا ہے وقت نہیں۔ تو یہ سارے جملے انسان کے واضح کرتے ہیں کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، لیکن پھر انسان اس وقت کو کسی اور چیز پر قربان کرتا ہے، اسے مال کہتے ہیں۔ آپ کا دھیان رہے گا میری طرف دوستوں۔ پہلی چیز کہ وقت قیمتی ہے، جس کو یہ بڑا سنبھال کے بعض دفعہ استعمال کرتا ہے، کہیں جاتا بھی نہیں ہے، اسے یہ کسی اور چیز پر قربان کر رہا ہے، اسے مال کہتے ہیں۔ وہی انسان جو 8 منٹ نہیں دے رہا، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے مال کے لیے، بیرون ملک چلا گیا، 4 سال واپس نہیں پلٹا، کس کے لیے؟ تھوڑا سا بولو، کوشش کرو بولو، کس کے لیے؟ مال کے لیے۔ وقت قربان ہوا مال پر، لیکن مال سے پھر ایک چیز قیمتی ہے جس پر یہ مال بہا دیتا ہے، اسے جان کہتے ہیں۔ ہسپتال میں کہیں مشکل آ گئی تو کہتا ہے پیسہ لگا دو، مال لگا دو، جان بچ جائے۔ کہیں اور پھنس گیا تو کہتا ہے مال لگا دو، کچے میں پھنس گیا یا پکے میں پھنس گیا،
تو کہتا ہے مال لگا دو جان بچ جائے. وقت قربان ہوا مال پر، مال قربان ہوا جان پر. پھر یہ جان کو بھی کبھی کبھی قربان کر دیتا ہے، اسے عزت کہتے ہیں. اسے عزت کہتے ہیں. یہ کہتا ہے اب میں جان کی پرواہ نہیں کروں گا، بات میری عزت پہ آ گئی ہے، اس نے انگلی میری عزت پہ اٹھائی ہے، حرف میری عزت پر آ رہا ہے، انا پر آ رہا ہے، میں اب جان کی پرواہ نہیں کروں گا. یہاں پر دنیا والوں کی بریک لگ جاتی ہے. میرا جملہ دھیان سے سننا اور دل کی کھڑکیوں سے سننا. یہاں پر دنیا والوں کی بریک لگ جاتی ہے. وقت قیمتی، وقت سے مال قیمتی، مال سے جان قیمتی، جان سے عزت قیمتی، بریک لگ گئی. میں جس محبت سے جملہ بولنے لگا ہوں اسی محبت سے آپ کا بھی فیڈ بیک آنا چاہیے. یہاں پہ دنیا والوں کی بریک لگ جاتی ہے، لیکن ان کی بریک نہیں لگتی جن کے گلے میں محمد کی غلامی کا توق ہوتا ہے. ان کی بریک نہیں لگتی. دنیا والوں کے لیے بس یہ فل سٹاپ آ گیا، عزت سب سے قیمتی. لیکن جو حضور کے غلام ہیں، میں بڑے شرح صدر کے ساتھ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، جو حضور کے غلام ہیں وہ ایک اور چیز ہے جس پر یہ سبھی چیزیں قربان کر دیتے ہیں. وقت بھی، مال بھی، جان بھی، عزت بھی. اس چیز کو ایمان کہتے ہیں. بولو ذرا، بولو میرے ساتھ. اس چیز کو ایک حضور کے امتی کے نزدیک، حضور کے غلام کے نزدیک جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے. اب یہ ایمان، اس کی تعریف میں اگر جائیں کہ یہ ایمان کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، تو میں اس کی ایک ہلکی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اسے ذرا سمجھیے گا. ایک طرف حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، ایک طرف فرعون کھڑا ہے. اور پھر وہ دن آیا جب فرعون نے تمام اپنی سلطنت کے جادوگروں کو بلا لیا. وہ اپنی جادوگروں کی جماعت کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہے، دوسری طرف حضرت موسیٰ کھڑے ہیں. اب جب حضرت موسیٰ سامنے تشریف لائے تو یہ جو جادوگر کھڑے تھے فرعون کے ساتھ، ان میں سے کچھ جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل پکار اٹھا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اب جیسے ہی حضرت موسیٰ قریب تشریف لائے نا اور ان کے بالکل سامنے آئے، تو اب حضرت موسیٰ نے جو اگلا جملہ بولا تو ان کا جو وہ وہم تھا وہ گمان میں بدل گیا. جب حضرت موسیٰ نے فرمایا کرو جو کرنا ہے، دکھاؤ جو کرتب دکھانا ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر بھی نہیں، اس لیے کہ جادوگر کسی کو پہل کا نہیں کہتا. اگر کسی اور کو وہ پہل کا کہہ دے تو خود اس کے حصار میں آ گیا تو اس نے اپنا آپ کیا دکھانا ہے. ان میں سے کچھ جادوگر سمجھ گئے، پہلے یہ سمجھیں گے کہ چہرہ جھوٹے کا نہیں، پھر جان گئے کہ یہ جادوگر بھی نہیں. کچھ جادوگر فرعون کی صف سے نکل کر حضرت موسیٰ کے پیچھے آ گئے. اب یہ منظر جو دیکھا نا فرعون نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں بادشاہ؟ ہاں جی پتہ ہے، میں نے انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے، بالکل جانتے ہیں، اور میں اس حرکت پر سزا دوں گا اور سزا بھی قسط وار دوں گا، مرحلہ وار دوں گا. پہلے دایاں ہاتھ کاٹوں گا، پھر بایاں پاؤں کاٹوں گا، پھر بایاں ہاتھ کاٹوں گا، پھر دایاں پاؤں کاٹوں گا، مرحلہ وار تمہیں سزا دوں گا، تڑپا تڑپا کے ماروں گا.
उन्होंने कहा जो करना है कर ले, जान जाती है जाए, ईमान नहीं जाता। कोशिश करो यार, थोड़ा सा बोलो मेरे साथ, फिर जरा कहो सुभान अल्लाह। मुझे पता है जुमा के लोग कम ही बोलते हैं और फिर बेरी वाला में तो ज्यादा कम बोलते हैं, दिल में सुभान अल्लाह कहते हैं। थोड़ा सा ऊंचा कहो ताकि साथ वाले को भी बात को समझ आए और मैं जल्दी जल्दी आपके हवाले कर सकूं। अगले जुमे मौलाना के सामने फिर बेशक चुप करके बैठ जाइए। सुभान अल्लाह कहो जरा, और बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जान जाती है जाए, ईमान। मैं अपने ज़ौक़ में कहूं, ध्यान से मुझे सुनना, ये वो जिन्होंने हजरत मूसा को देखा, पता नहीं कौन समझेगा मैं क्या कहने लगा हूं। ये वो जिन्होंने हजरत मूसा को देखा, ये वो जिन्होंने सिद्के दिल से मूसा को माना, ये वो जो हजरत मूसा पर ईमान लाए। फिर मैं क्यों न कहूं अपने ज़ौक़ में, शायद तो अब पहुंच जाए उस जुमले पर, ये वो जो मूसा के उम्मती बने, ये वो जो मूसा के सहाबी बने, ये वो जो मूसा के सहाबी बने। उन्होंने कहा जान जाती है जाए, ईमान नहीं जाएगा। और आज लोग उन्हें उनका ईमान देखना चाहते हैं जिन्होंने वज़्ज़ुहा का मुखड़ा देखा है, जिन्होंने वल्लैल की जुल्फें देखी हैं, जिन्होंने माज़ाग़ल बसर का कजला देखा है, जिन्होंने यासीन के दांत देखे हैं, जिन्होंने वलिसानम व शफ़तैन के लब देखे हैं। अरे लोग आज उन्हें ढूंढना चाहते हैं, उनका ईमान परखना चाहते हैं, उनके ईमान पे बहस करना चाहते हैं, उनके ईमान पे तहकीक करना चाहते हैं, उनके ईमान पे किताबें खोलना चाहते हैं, जो हुजूर की महफिल में बैठे हैं। आज बेरी वाला की इस मस्जिद में मैं आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। क्या कहने उनके जिनकी निगाहों में मुस्तफा का चेहरा था, मुस्तफा की निगाहों में सहाबा का चेहरा था। क्या कहने उनके जिन्होंने हुजूर के हाथ पर बैत की, क्या कहने उनके जो हुजूर पर और कैसा ईमान लाए, किस अंदाज से ईमान लाए। याद रखिए, मैं जिम्मेदारी से जुमला अर्ज करने लगा हूं। दो तबके ऐसे हैं जिन्हें रब ने चुना है, एक को अंबिया कहते हैं, एक को सहाबा कहते हैं। न कोई अपनी मर्जी से नबी बन सकता है, न कोई अपनी मर्जी से सहाबी बन सकता है। नबी को भी अल्लाह चुनता है, सहाबी को भी, बोलो बोलो बोलो, सहाबी को भी अल्लाह चुनता है। और मैंने यह जुमला बोला तो उस पर मैं एक दलील देने लगा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। गिलाफे काबा पकड़ के ना मेरे आका रब से मांगते हैं, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बे उमर इब्न अल खत्ताब औ बे अमर इब्न अल हशाम। अल्लाह या उमर दे दे या अमर दे दे, जिसे दुनिया अबू जहल कहती है। अल्लाह या उमर दे दे या अमर दे दे या उमर दे दे या अबू जहल दे दे। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बे उमर इब्न अल खत्ताब औ बे अमर इब्न अल हशाम। अल्लाह इन दोनों में से एक दे दे। मैंने अपने तखय्युल में सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपने ये क्यों नहीं फरमाया अल्लाह दोनों दे दे, अल्लाह दोनों दे दे। आका फरमाते इसलिए ताकि बाद में आने वाला कोई ये न कहे मुस्तफा ने यार अपनी मर्जी से चुने, मैं नहीं चुन रहा, यार मेरे हैं, दरखास्त पेश कर रहा हूं, चुनने तूने है। या उमर दे दे या अमर दे दे या उमर दे दे या अमर दे दे या उमर दे दे या अबू जहल दे दे। और इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम, इस्लाम की इज्जत के लिए, इस्लाम की आबरू के लिए, इस्लाम की अजमत के लिए, इस्लाम के वकार के लिए, इस्लाम के उरूज के लिए, इस्लाम के मेराज के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उम्र चाहिए। अल्लाह दोनों में से एक दे दे। मेरे आका की दुआ गई अर्शों पर, मैं अपने ज़ौक़ में बोल रहा हूं, मेरा ज़ौक़ है, मेरा अपना ज़ौक़ है। अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील मेरे महबूब ने कहा या उमर दे दे या अबू जहल दे दे, या दोनों के दिल लेकर आ, मैं देखूं दोनों में से किसे चुनना है। देखूं तो सही ना, उमर क्यों नहीं मानता, अबू जहल क्यों नहीं मानता। उमर
اس وجہ سے نہیں مانتا ابھی تک دعوت ہی نہیں پہنچی، ابھی تک پیغام ہی نہیں پہنچا، ابھی تک کلمہ ہی نہیں پہنچا، ابھی تک کسی نے بات پہنچائی نہیں، اس وجہ سے نہیں مانتا۔ اور ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے گو نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا، جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بچھڑ بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ اللہ سے اسلام کی عزت کے لیے میرے آقا نے رو رو کے عمر کو مانگا ہے۔ او ذرا یار سبحان اللہ، پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، مابعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ سبحان اللہ، پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ آج میں نوجوانوں کی خدمت میں، اگر نوجوان مجھے سن رہے ہیں یا بوڑھے بھی مجھے سن رہے ہیں، بڑے دھیان سے میرا جملہ سننا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے عقائد اللہ کے قرآن سے ہیں، بولو حضور کے فرمان سے ہیں۔ قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اب دھیان سے میری ایک بات سننا، لوگ ڈھونڈتے ہیں نا، اور پھر آج کل کا نوجوان بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ آ کے باقاعدہ سوال کرتا ہے، یہ دیکھیے میں فلاں کا کلپ سن رہا ہوں جی، اچھا کیا سنا اس میں؟ وہ اپنے سامنے اس نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کتابیں نکال کے ہمیں دکھاتا ہے، یہ کہ دیکھو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو اس کتاب میں صحابہ اہل بیت کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ یہ جو کتابیں تو نے پڑھی یا یہ جو کتابیں جس کا کلپ تو نے سنا، جس فتنہ پرور کا، اس نے جو اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ کتابیں لکھی کس نے؟ جتنا بھی پرانا نام لے کسی بندے نے لکھی ہے نا۔ او یار بولو تھوڑا سا میرے ساتھ، کسی بندے نے لکھی ہے نا، 4 صدی میں لکھی، 5ویں صدی میں لکھی، 10ویں صدی میں لکھی، تاریخ لکھی کسی نے، تاریخ الحیوان کسی نے لکھی، تاریخ فرشتہ لکھی، تبری لکھی گئی، جو بھی کتاب لکھی گئی وہ کسی بندے نے لکھی ہے نا۔ میں نے کہا تیرے پاس لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، میرے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ کو میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تیرے پاس لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ اب جس کے متعلق کوئی انگلی اٹھا رہا ہے نا، جس کے متعلق کوئی تنقید کر رہا ہے، جس جماعت سے متعلق، اسی جماعت سے متعلق ایک فیصلہ میرا اللہ کر رہا ہے۔ یہاں دنیا کے لوگ آپ کو آ کے کہیں یہ لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ مورخ نے لکھا ہے، یہ تاریخ دان نے لکھا ہے، میں نے کہا سنو، ہم ان تاریخوں کو مانتے ہیں۔ بڑے دھیان سے میرا جملہ سننا، آپ سبھی میری بات سن رہے ہیں؟ ویسے سر ہلا دو ہلکا سا، ہر ایک چیز کو مانتے ہیں، لیکن جس کی جو حیثیت ہے اسے ویسا مانتے ہیں۔ اب دھیان سے ایک میری بات سنیے، اس مسجد میں، مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد صدیق اکبر۔ اس مسجد میں آپ کی مسجد کے حال میں سپیکر لگا ہوا ہے، نہیں لگا ہوا؟ یوں کرو، وہ لگا ہوا، لگا ہوا، لیکن آج یہ منگوایا گیا۔ جس چیز کی جو حیثیت ہو ہم اسے ویسا ہی مانتے ہیں۔ وہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں نا، ہم انہیں مانتے ہیں، تاریخ کا انکار نہیں ہے،
لیکن سننا، آج کوئی بندہ مجھے کہے قائد اعظم کو جانتے ہو، میں کہوں ہاں میں جانتا ہوں۔ مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں، بانی پاکستان ہے، ہمارے قائد ہیں، محسن ہیں، لیڈر ہیں۔ اچھا مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔ اچھا پھر ان کا ذکر قرآن سے سناؤ۔ میرے جملے سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ ان کا ذکر سنا سکتا ہوں، آپ دکھا سکتے ہو؟ یوں کرو جی۔ قائد اعظم کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ جانتے ہو؟ جانتا ہوں۔ مفکر ہیں، شاعر ہیں، علامہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، اتنا زیرک انسان ہے کہ اس کے تخیل پہ لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ مصور پاکستان ہے، بہت بڑا علامہ ہے، اپنے کلام میں اس نے پورا قرآن کا ترجمہ لکھ دیا، ڈالا ہے۔ اتنا ہاں مانتا ہوں۔ اچھا اس کا ذکر حدیث سے سناؤ جی۔ نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، سلطان ٹیپو، ہمارے ہیرو گزرے ہیں، ان کا ذکر قرآن و حدیث سے سناؤ۔ اب میرا جملہ دھیان سے سننا، آپ کے کام آئیں گے اگر یہ جملے میری باتیں آپ یاد رکھتے ہیں تو۔ میں نے کہا تو مجھ سے قائد اعظم پوچھ تو میں تاریخ دکھاؤں گا، لیکن تو اگر مجھ سے ابو بکر پوچھ تو میں قرآن دکھاؤں گا۔ تو اگر مجھ سے علامہ اقبال پوچھ تو میں تاریخ دکھاؤں گا، لیکن تو اگر مجھ سے صحابہ اہل بیت پوچھتا ہے تو میں اللہ کا قرآن دکھاتا ہوں، مصطفیٰ کا فرمان۔ جو چیزیں مجھے وہاں ملے انہیں ہم تاریخ میں نہیں ڈھونڈا کرتے، انہیں تاریخ میں اگر لکھتا بھی ہے کوئی، ہاں میں آپ کے سامنے بیٹھ کر جو بات کر رہا ہوں، آپ کہیں ہم تیری بات سنیں یا قرآن کی، تو توجہ، میں نے وہی کہا نا کہ تاریخ سنو یا قرآن، تو کوئی مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تیری بات سنیں یا قرآن۔ اگر تو صحابہ سے متعلق بات کرتے ہوئے میری بات قرآن کے مطابق ہے تو سنو، اگر تو اہل بیت سے بات کرتے ہوئے میری بات حضور کے فرمان کے مطابق ہے، رب کے فرمان کے مطابق ہے تو سنو، لیکن اگر میں تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں، ان شخصیات پر تنقید کرتا ہوں، میری بات دیوار پہ دے مارو، نہ قرآن چھوڑا جا سکتا ہے نہ حضور کا فرمان چھوڑا جا سکتا ہے۔ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس لیے اب ان سے متعلق قرآن مجید کا طالب علم ہونے کے ناطے میں نوجوانوں کے ایمان کے گرد باڑ لگاتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے ایک قرآن سے ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بڑے دھیان سے سننا۔ یہ کسی نے کوئی کہتا ہے نا تاریخ دان نے لکھا، فلاں نے لکھا، ٹائم ہے نا ابھی جی، فلاں نے لکھا، تاریخ دان نے لکھا، مورخ نے لکھا، ہسٹری والے نے لکھا، اس نے یہ لکھا، اس نے حاشیے میں پھر یہ لکھ دیا، اس نے لکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر میری طرف دیکھو، کاتبہ میں رب نے لکھا۔ سبحان اللہ، کہہ دو یار، کاتبہ فی قلوبہم الایمان، میں رب نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا۔ ان کے دلوں پہ ایمان، بولو ذرا، ان کے دلوں پہ ایمان۔ میں یہاں پہ لمبی کئی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں پہ بوجھ بھی نہ بنے میری بات۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں پہ ایمان، بولو نا یارا، ان کے دلوں پہ ایمان۔ ابھی ذرا نا اپنے تصور میں نا ایمان کا لفظ لکھو، الف یا میم الف نون، ایسا ہی ہے؟ سر ہلا دو یار، ایمان کیسے لکھو گے؟ الف میم الف، ایسا ہی ہے نا؟ اب قرآن کا ذرا ترجمہ دیکھو، کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دلوں پہ ایمان۔ میں بڑا غوطہ لگانے لگا ہوں قرآن کے سمندر میں، اور ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اس طرح آپ کو کسی تفسیر میں لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ میں سمجھانے کے لیے جو رب نے عطا کی ہے بات وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، تو اللہ یہ تو نہیں فرمانا چاہتے کہ یہ لفظ ایمان لکھ دیا،
وہ کو میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ یہ لفظ ایمان اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پہ لکھا. وہ بولو نا بولو نا. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان لفظ میں نے ان کے دلوں پہ لکھا. تو ترجمہ کیسے کرو گے؟ کتب فی قلوبہم الایمان، کہ میں نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. دھیان سے سننا، دو معنی کرنے لگا ہوں، ایک عوام کے لیے ایک خواص کے لیے، اگر تشریف فرما ہے تو. اللہ فرمانا تو یہ چاہتے ہیں. آج اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اسے کیا پڑھاؤ گے؟ اللہ فرمانا تو یہ چاہتے ہیں. یہ جو کلمہ توحید کا مفہوم ہے، یہ جو کلمہ وحدت کا مفہوم ہے، یہ جو کلمہ رسالت کا مفہوم ہے، یہ ان کے دلوں پہ میں نے ایسا لکھ دیا کہ اب امیہ کے کوئلے بھی نہیں مٹا سکتے. اللہ فرمانا تو یہ چاہتے. لیکن میں اگر ایک عام بندے کو سمجھاؤں تو میں اسے یوں سمجھاؤں گا، تو یہ سمجھ اللہ فرما رہے ہیں یہ کلمہ میں نے ان کے دلوں پہ لکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے ان کے دلوں پہ اب میں اپنے اللہ سے سوال کرنے لگا ہوں، اللہ یہ کلمہ میں لکھوں نا دیوار پہ تو دیوار سونی ہو جائے، یہ کلمہ میں لکھوں نا بینر پہ تو بینر سونا ہو جائے، یہ کلمہ میں لکھوں نا بورڈ پہ تو بورڈ سونا ہو جائے، یہ کلمہ میں لکھوں نا گتے پہ تو گتا سونا ہو جائے، یہ کلمہ میں لکھوں نا کاغذ پہ تو کاغذ سونا ہو جائے. میں لکھوں جہاں میں لکھوں وہ جگہ سونی ہو جائے. لیکن اللہ میں نے نہیں لکھا، آپ نے لکھا، اور کاغذ پہ نہیں لکھا، عمر کے دل پہ لکھا، ابو بکر کی چھاتی پہ لکھا، عثمان کے کلیجے پہ لکھا، علی کے جگر پہ لکھا، معاویہ کے دل کی تختی پہ لکھا. اللہ جہاں میں لکھوں وہ جگہ سونی، تو جہاں آپ نے لکھا پھر آپ بھی بتائیے نا وہ دل کیسے ہوئے. اللہ فرماتے تو دل پوچھتا ہے وہ دل کیسے ہوئے. دلوں کی بات بعد میں کریں گے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. میں رب نے جب ایمان ان کے دلوں پہ لکھا تو اب ایمان سونا ہو گیا. عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں عظیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سب سینے پر ہر آثار صحابہ کا. جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ ایثار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. عرض یہ کر رہا تھا، صحابہ حضور کے شاگردوں کو کہتے ہیں، صحابہ حضور کے مریدوں کو کہتے ہیں، صحابہ حضور کے مقتدیوں کو کہتے ہیں، صحابہ حضور کے شاگردوں کو کہتے ہیں، صحابہ حضور کی جماعت کو کہتے ہیں. ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے جو آج کا مومن ہے نا، جو آج کا مسلمان ہے نا، جس نے آج کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس پہ بھی تنقید نہ کرو. اس سر ہلا دو یارا، اس پہ بھی تنقید نہ کرو. اور جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، جو حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے حضور کی آواز پہ لبیک کہی ہے، جو حضور کے ساتھ رہے ہیں بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، خندق میں، غار میں، جو حضور کے ساتھ رہے ہیں مکہ میں، مدینہ میں، جو حضور کے ساتھ رہے ہیں تبوک کے سفر پر، تپتا ہوا صحرا، پکی ہوئی کھجوریں. آج گندم کی فصل پکی ہوئی ہو نا اور پھر بلایا جائے کہ چلے پہ چلنا ہے تو بڑا اوکھا کام ہو جاتا ہے. تو کوئی گل سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ امیر صاحب بعد میں مہینہ بعد میں ذرا ٹھہر کے چلے جائیں گے. فصل پک گئی ہے، کھجوریں پکی ہوئی جن پر پورے سال کی معیشت کا دار و مدار ہے، اور حضور نے تبوک کے لیے بلایا، پیارے آقا نے تبوک کے لیے بلایا. لمبا سفر، بہت لمبا سفر، اور ساز و سامان پاس نہیں ہے. صحابہ کی حالت یہ ہے کہ پاؤں میں چپل نہیں ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، تپتی ہوئی ریت ہے.
بعض اوقات میں سفر کے دوران میں کپڑے کے چھوٹے چھوٹی ٹاکیاں اتار کر انہیں پاؤں کے ساتھ لپیٹا ہوا ہے کہ ریت کی تپش سے پاؤں کی تلیاں بچ جائیں، لیکن پیارے آقا کے ساتھ سواری کے بغیر تبوک تک مسکراتے ہوئے چل رہے۔ وہ صحابہ کی محنتیں نہ ہوتی آج ہم مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے، وہ صحابہ کی محنتیں نہ ہوتی آج ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہ ہوتی، آج ہمارے سروں پہ پگڑیاں نہ ہوتی، آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں نہ ہوتی۔ لیکن کیا کہا جا سکتا ہے انہیں جو صحابہ کو الگ کر کے اور اہل بیت کو الگ کر کے قوم کے سامنے پیش اس انداز سے کرتے ہیں کہ تاکہ قوم کے اندر نفرت پیدا ہو۔ یاد رکھنا، صحابہ حضور کی جماعت ہے، صحابہ حضور کا یارانہ ہے، اہل بیت حضور کا گھرانہ ہے۔ سارے نہ بولو، سنی تو بولے ذرا میرے ساتھ، اور بلند آواز سے ذرا بولو۔ یہ ہمارے ہاں کا ایک المیہ ہے، جیسے ہی محرم کی آمد ہوتی ہے تو کسی نے منع تو نہیں کیا حضرت حسین کے تذکرے سے، میاں کس نے منع کیا؟ کس نے منع کیا کہ شہادت کا تذکرہ آپ نہ کرو؟ لیکن یہ کیا مروڑ اٹھتا ہے کہ اس تذکرے کی آڑ میں پھر صحابہ پہ تنقید کو شروع کر دے، صحابہ پہ تان شروع کر دے۔ اس چیز کا اختیار، یہ اب اندر کا اصل میں وہ غبار بول رہا ہوتا ہے، اندر کا گند بول رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے آل بیت، اس میں بہت بڑا ایک نام آپ کی خدمت میں لینے چلا ہوں، اور میں نے خطبہ میں آیت بھی پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا ترجمہ تو میں بعد میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، پیارے آقا اٹھے اور بلایا، علی ادھر آ جاؤ، فاطمہ آ جاؤ، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ۔ ان چاروں کو بلا کر اپنی چادر لے کر ان کے اوپر جیسے ہی دینے لگے نا، اور رب سے دعا مانگنے لگے، دور کھڑی تھی ام سلمہ، ام المومنین، مومنوں کی ماں۔ کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں، ام المومنین سیدہ ام سلمہ۔ وہ وہاں سے کہتی ہیں، یا رسول اللہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اصل میں مجھے دکھ ہوگا کہ میں یہ جملہ تو سنا دوں گا، جسے سمجھ آیا ہے اس نے بھی نہیں بولنا، جسے نہیں آیا اس نے تو ویسے نہیں بولنا۔ یا رسول اللہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں، تجھے آنے کی ضرورت نہیں، تیرا اہل بیت ہونا قرآن نے بتا دیا۔ سبحان، تیرا اہل بیت ہونا قرآن نے بتا دیا، میں انہیں شامل کر رہا ہوں، میں انہیں شامل کر رہا ہوں۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین، پیارے آقا کی ان کے ساتھ محبتیں، اور یہ محبتیں اس قدر ہیں، دھیان سے سننا، لوگ کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے علی کو سنا فلاں کی زبان سے، ہم نے علی کی شان سنی فلاں کی زبان سے، ہم نے علی کو سنا آج فلاں سے۔ میں آپ کو سناتا ہوں علی عمر فاروق سے، فاروق اعظم سناتے ہیں علی کی شان، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں علی کے پاس وہ فضیلتیں ہیں کہ اگر ان میں سے چند مجھے مل جائیں خوشی سے میرے پاؤں نہ ٹکیں زمین پر۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کون سی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں پہلی فضیلت تو یہ ہے علی کی کہ فاطمہ علی کے نکاح میں ہے، اور فاطمہ ایک ہی ہے،
حضور کی وہ لخت جگر، پیاری لخت جگر، چوتھی بیٹی، پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی، سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ. کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے سن ہم تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا، حیاتی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، اسنو حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. عمر بیان کرتے ہیں علی کی فضیلت کو، ہم نہ سنے سنائیں تو یہ پھر اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے نا. حضرت عمر بیان کرتے ہیں. اچھا پہلی فضیلت بیان کی کہ فاطمہ علی کے نکاح میں ہے. اس پوچھنے والے نے کہا اچھا کوئی اور فضیلت بیان کیجئے. فرمایا یہ بھی وہ فضیلت ہے حضرت علی کی کہ اگر مجھے ملتی تو میرے خوشی سے پاؤں نہ ٹکتے زمین پر. فرمائیے، فرمایا خیبر بھول گئے ہو؟ سبحان اللہ، خیبر بھول گئے ہو؟ جی یاد ہے جی. خیبر کا وہ قلعہ، بعض دفعہ چلتے چلتے پھر عجیب باتیں آتی ہیں. ہماری قوم کا مزاج اور ہوتا ہے لیکن ہمارے ذہنوں میں باتیں اور طرح کی آ جاتی ہیں. یہ آپ نے سنا ہے حضرات سے کہ چھوٹے چھوٹے قلعے فتح ہو گئے تھے، بڑا قلعہ رہ گیا تھا. یہ سنی ہوئی ہے بات؟ یوں کرو نا، جلدی جلدی کرو، مجھے بھی پتہ چلے آپ سن رہے ہو بات. سنی ہوئی ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے قلعے فتح ہو گئے تھے، بڑا قلعہ. قلعے تو بڑے بڑے فاصلوں پر ہوتے ہیں. آپ کے یہاں جیلم کی طرف جائیں، قلعہ روہتاس ہے، بادشاہی قلعہ لاہور میں ہے، پھر پشاور میں قلعہ، ملتان میں قلعہ، بڑے بڑے فاصلوں پہ ہوتے ہیں. تو ایک ہی جگہ پہ اتنے قلعے اکٹھے کیسے؟ چھوٹے چھوٹے قلعے فتح ہو گئے تھے، بڑا قلعہ رہ گیا تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. ظاہراً آپ کو موضوع سے ہٹ کے جملہ لگے گا لیکن میں صرف اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نالج میں بات ہونی چاہیے. یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہودیوں کے پاس آج بڑا پیسہ ہے اور IMF ان کے پاس ہے، ورلڈ بینک ان کے پاس ہے اور ہم ان سے قرضے لیتے ہیں. مال شروع سے یہودی اپنے پاس بہت زیادہ رکھتے تھے، تو چونکہ اس وقت بینک تو تھے نہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے قلعے وہ تھے جن کے اندر مال چھپایا گیا تھا. یہ قلعے وہ قلعے تھے. یہ آج کی بات نہیں ہے کہ IMF ادھر ہے، ورلڈ بینک ادھر ہے اور ہم نے ان سے قرضے لینے ہیں اور پھر پیٹرول کو مہنگا کرنا ہے اور پھر اس قوم نے برداشت کرنا ہے. کر رہی ہے نا برداشت. بلکہ اب تو یہ نہیں کہتی یہ قوم کہ پیٹرول مہنگا ہوا، اب تو کہتی ہے سستا ہو رہا ہے. ہر ہفتے بعد 5 روپے سستا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا اس قوم نے بھی ذہن پایا ہے ماشاءاللہ. ہر ہفتے کے بعد پھر 3 روپے سستا ہو. وہ تو 1-2 دفعہ انہوں نے 137 روپے بڑھایا تھا، اب تو 5 روپے سستا ہو رہا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے. ہمیں بھی اصل میں اسلام تو اچھا نہیں نہ لگتا. بولتے نہیں ہو؟ اچھا لگتا ہے جی؟ اچھا لگتا ہوتا ہمیں اسلام صرف مسجد کے اندر چاہیے بس.
ہمیں اسلام باہر تو نہیں چاہیے، اپنے گھر میں تو نہیں چاہیے، ہمیں اسلام اپنے ترازو پہ تو نہیں چاہیے، ہمیں اسلام اپنی دکان پہ تو نہیں چاہیے، معاملات میں تو نہیں چاہیے، لین دین میں تو نہیں چاہیے، کول و تکرار میں تو نہیں چاہیے۔ سب سے زیادہ حاجی ہمارے ملک میں، ناراض ہو گئے ہو، عمرہ کرنے والوں کی تعداد ہمارے ملک کی، مساجد ہمارے ملک میں، جلسے سب سے زیادہ ہمارے پاس، عرس سب سے زیادہ ہمارے پاس، اجتماعات سب سے زیادہ ہمارے پاس، اور ایماندار لوگ بھی سب سے زیادہ جاپان کے پاس۔ اسلام ہمیں کب چاہیے؟ آج کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ اس دن دہاڑے میں اس چلتی ہوئی سڑک پر میں اپنی بائک باہر نہیں چھوڑ سکتا، ارے چھوڑیے مسجد میں جوتا باہر نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کیسا؟ ہمیں کہاں اسلام چاہیے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے ہو جی؟ میں نے شاید کہیں پہلے بھی سنایا ہو، بات لمبی ہو رہی ہے بہت زیادہ، چلو نہیں سناتا، وہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں اہل بیت پہ 2 جملے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اہل بیت سے ہماری محبت، حسین سے میری محبت کربلا سے شروع نہیں ہوتی، گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی۔ اور اونچی آواز سے بولو، اونچی، حضور کی گود سے شروع ہوتی۔ پیارے آقا نے گڑتی اپنے لعاب دہن سے دی ہے حسین کو، آذان خود کہی ہے حسین کے کانوں میں، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، نام خود رکھا ہے حسین، حسن کا نام خود رکھا ہے، حسین کا نام خود رکھا ہے پیارے آقا نے۔ اور اس قدر حضور محبت فرماتے ہیں، اس قدر پیار فرماتے ہیں حسین کے ساتھ، حسن کے ساتھ، کہ پیارے آقا ایک دفعہ گلی سے گزر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کا گھر آیا، بچے کے رونے کی آواز آئی، پیارے آقا نے صحابہ کو وہیں چھوڑا، اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر گئے تو دیکھا حضرت حسین پنگوڑے میں ہیں، اور یہ اوپر والا بٹن یہ بند تھا، اس کی بندش کی وجہ سے تکلیف میں تھے حضرت حسین۔ کہیں بچہ جیسے پنگوڑے میں کروٹ لیٹتا ہے تو کھچاؤ آ جاتا ہے، وہ کھچاؤ آ چکا تھا قمیض کو، تو وہ تکلیف میں تھے۔ سیدہ فاطمہ کو کام کر رہی تھی، پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، بٹن کھولا، نشان پڑ چکا تھا، اس نشان والی جگہ پہ نبوت کے لبوں سے بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے فرمایا، فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے۔ پیارے آقا کی یہ محبت ہے حسین کے ساتھ، اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ہم حسین سے ویسے محبت رکھتے ہیں جیسا صحابہ نے فرمایا ہے، جیسا صحابہ نے محبت کر کے دکھایا ہے، اتنی محبت کہ پیارے آقا سجدے میں ہیں، حسین پیٹھ کے اوپر آتا ہے، حضور سجدے کو طول دے دیتے ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، طول دے ہوئے ہیں، اور اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ ہوں، ایک سواری پہ میں ہوں، ایک پہ سیدہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کی گود میں حسن و حسین 2 پھول ہیں، اور صحابہ بھی ہیں، دوپہر کا وقت، شدت کی دھوپ، پیاس لگی، پیارے آقا نے صحابہ سے پانی طلب کیا، کسی کے پاس بھی پانی نہیں تھا، حسن و حسین پیاس کی وجہ سے رونے لگے، پیارے آقا حضرت فاطمہ کے قریب آئے اور قریب آ کے فرمایا، فاطمہ بیٹا حسن و حسین کو میری گودی میں دے دو۔ حضور نے اپنی گود میں لیا حسن کو بھی، حسین کو بھی، اور زبان نبوت کو حسن اور حسین کے باری باری منہ میں ڈال دیا۔
حسن بھی چوستا رہا، حسین بھی چوستا رہا۔ پیارے آقا اتنی محبت کرتے ہیں، ہم کیوں نہ اس حسین سے محبت کریں؟ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین زجلا کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے کرانی، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 400 ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ اللہ اللہ ہمیں حسین سے محبت نصیب فرمائے جی، کوئی آمین تو کہہ دے۔ دھیان سے میری بات سننا جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کسی بھی، آپ کی توجہ ہے، 5-7 منٹ ہیں آپ کے پاس، جلدی تو نہیں؟ کسی بھی چیز کو نا، اب میں نے بیری والا کو دیکھا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے نا بیری والا کو؟ میرا جو شہر ہے آپ نے اسے تو نہیں دیکھا ہوا؟ اچھا چلو میں کوئی اور مثال دیتا ہوں، یہ میری مثال تو انہوں نے خراب کر دی جی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ جو چیز دیکھی بھی ہو نا اس کی تو خیر بات ہی اور ہے، جو چیز دیکھی ہوئی نہ ہو صرف سنی ہوئی ہو، مثلا اب پاکستان کا وزیر اعظم دیکھا ہوا ہے؟ بولتے نہیں یار، میں کوئی خلاف بات کر رہا ہوں کسی کے، بولو تو صحیح، دیکھا ہوا ہے؟ میڈیا کی وجہ سے دیکھا ہوا ہے۔ بھارت کا وزیر اعظم مودی، وہ بھی میڈیا کی وجہ سے دیکھا ہوا ہے۔ ٹرمپ بھی دیکھا ہوا ہے۔ جو چیز دیکھی بھی نہ ہو اس کے متعلق صرف سنا ہوا ہو تو جیسا کسی نے سنا ہوا ہو ذہن میں ویسا نقشہ ہوتا ہے۔ اب شیطان کی تصویر کیسی ہے؟ ہر ایک کے ذہن میں مختلف ہے، جیسا اس نے سنا ہوا ہے ویسی ہے۔ جنت کیسی ہے؟ جیسی کسی نے سنی ہوئی ہے وہ ویسی ہے، وہ ہر ایک کے ذہن میں مختلف ہے۔ اس کی آواز بڑھا دو، ایکو کم کر دو۔ میں نے تو سمجھا کہ میں بولتا رہوں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ جہنم ہر ایک نے سنی ہوئی ہے، جیسی کسی نے سنی ہوئی ہے، بولیے یار، وہ ویسی ہے، وہ ہر ایک کے ذہن میں مختلف ہے، کیونکہ سب نے مختلف سن رکھا ہے۔ کسی نے کسی عالم سے سنا نقشہ، کسی نے کسی عالم سے نقشہ سنا، وہ جیسا کسی نے سنایا وہ ویسا نقشہ ہے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ میرے ذہن میں جنت ایسی ہے، میرے ذہن میں جہنم ایسی ہے۔ ہم نے یہ لوگ دیکھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے بھی ہیں، دیکھے ہوئے بھی ہیں۔ پاکستان کا بادشاہ سنا ہوا بھی ہے، دیکھا ہوا بھی ہے۔ سعودیہ کا بادشاہ سنا ہوا بھی ہے، دیکھا ہوا بھی ہے۔ ہم نے ابو بکر سنا ہوا تو ہے، دیکھا ہوا نہیں۔ علی کو سنا تو ہے، دیکھا ہوا۔ حسین کو سنا تو ہے، دیکھا ہوا۔ اب جیسا جس نے سنا ہے نا ذہن میں ویسا نقشہ ہے۔ ابو بکر کا ایسا نقشہ ہے، اب میرے ذہن میں بھی ایک نقشہ ہے، حضور کا ایک نقشہ ہے، ہر ایک کے ذہن میں ایسا ہوگا سراپا آپ کا۔ حضرت عمر ایسے ہوں گے، حضرت عثمان کا ایسا نقشہ ہے۔ حضرت حسین کا ہم سب کے ذہنوں میں کیا نقشہ ہے وہ میں بتانے لگا ہوں۔ جیسی بات ہم نے سننی تھی ویسا نقشہ۔ تو ہم نے جو سنا کہ حسین حضور کے سجدے سے کھیلتا ہے تو بچہ ہے ذہن میں، کیا ہے؟ بچہ ہے، بچہ ہی سے سجدے میں اوپر پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے نا، حضور کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں،
بچہ ہے. حضور زبان چساتے ہیں, بچہ ہے. کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں, بچہ ہے. یہی سنا ہوا ہے. پھر ہم نے سنا ہے حسین گھوڑے پہ سوار ہے کربلا میں, یہی سنا ہے نا. اب حسین جنگ لڑ رہا ہے. یہ دو نقشے ہیں ہمارے ذہن میں. کیوں؟ یہ دو ہی ہمیں بتائے گئے, یا حسین بچہ ہے اور یا حسین کربلا کے میدان میں ہے. جب تک تو ہے نا بچہ اور حضور کے محبت کے واقعات ہیں, وہ عمر ہے 6 سال تک. کتنی؟ 6 سال کے تھے حضرت حسین, حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جب ہے نا حضرت حسین کربلا میں, تب ہیں 57 سال کے, 58 سال کے. 2 کم 60. ذہن میں نقشہ آ گیا. 58 سے 6 نکالو 52, 2 اور کم کر دو 50. یہ حسین کے 50 سال کہاں گئے؟ اسے کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ یہ 50 سال کیوں نہیں قوم کو دکھائے جاتے؟ میری عمر ابھی 50 سال نہیں ہوئی, آپ مجھے جانتے ہو. 2-4 لفظ آتے ہیں, دنیا جانتی ہے. ساری لا دو یارا, ایسا ہی ہے نا. نبی کا نواسا, امت کا اتنا بڑا فرق, علی کا لخت جگر, فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا, ارے نوجوانان جنت کا سردار, اتنی بڑی شخصیت, اس کی 50 سالہ زندگی کہاں ہے؟ رب کعبہ کی قسم, اس زندگی کو کھول دو, جھگڑے ختم ہو جائیں. وہ بولو یارا, بولو بولو بولو. یہاں اس حال میں, مسجد کے حال میں, سفید داڑیوں والے بھی بیٹھے ہیں, کالی داڑیوں والی بیٹھے ہیں, نوجوان بھی بیٹھے ہیں. یہ نوجوان صبح سے شام تک کوئی کام تو کرتے ہوں گے, کوئی پڑھتا ہوگا, کوئی دکان پہ بیٹھتا ہوگا, کوئی کام سیکھتا ہوگا, کوئی ہنر سیکھتا ہوگا, کوئی ڈپلوما کرتا ہوگا, کوئی شروعات کر رہا ہوگا کسی کاروبار کی, کسی کی شادی ہو چکی ہوگی, بچے ہوں گے. حسین کا لڑکپن کہاں ہے؟ جوانی کہاں ہے؟ شباب کہاں ہے؟ شادی کہاں ہے؟ اولاد کہاں ہے؟ ابو بکر کے دور میں حسین کیا کر رہا تھا؟ عمر کے دور میں کیا کر رہا تھا؟ عثمان کے دور میں کیا کر رہا تھا؟ معاویہ کا 19 سالہ دور حسین کیا کر رہا تھا؟ لاؤ اسے سامنے. تو میرا سوال ذہن میں آیا کو نہیں آیا؟ 6 سال کے ہیں حسین, حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. ابو بکر خلیفہ بنے. صاحب کی توجہ ہو تو عرض کروں, توجہ ہے؟ میں سمیٹتا ہوں بات کو. ابو بکر خلیفہ بنے, ممبر پہ بیٹھے, خطبہ شروع کریں. ابو بکر خاموش. خطبہ شروع کیجئے. ابو بکر خاموش. فرمایا حسن و حسین کہاں ہیں؟ لاؤ. حسن کو لایا گیا, حسین کو لایا گیا. ممبر کی دانی جانب حسن کو بٹھایا, ممبر کی بانی جانب حسین کو بٹھایا, اور صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا صحابہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, خطبہ حضور کا غلام پڑھے گا, حضور کا چہرہ دیکھنا ہوا تو حسن و حسین کو دیکھ لے. لاؤ اس منظر کو سامنے. مدینہ میں شدید طوفانی بارش آئی, حضرت ابو بکر کا دور ہے. جب اس قدر کا موسم بن جائے تو ماں سب سے پہلے بچوں کو دیکھتی ہے, بچے کہاں ہیں. کنیز کو کہا, حضرت فاطمہ نے کنیز کو کہا بچوں کو دیکھو کہاں ہیں. کنیز واپس آ کے کہتی ہے سین میں نہیں ہے, گلی میں بھی دیکھا نہیں ہے. حضرت فاطمہ مسکرا اٹھی, مسکرا کے فرمایا میرے بچوں کو گلی میں دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی, میرے بچے یا گھر ہوتے ہیں یا ابو بکر کے گھر ہوتے ہیں. تم نے نفرتیں پھیلائی کہ صحابہ اہل بیت میں نفرتیں تھی. یہ 2 سالہ دور ہے حضرت ابو بکر کا, بچپن ہے حضرت حسین کا بھی, حضرت حسن کا بھی. 10 سال خلیفہ رہے حضرت عمر. کون؟
حسین کا لڑکپن ہے، حسین کا لڑکپن ہے۔ لڑکپن کا عالم کیا ہوتا ہے؟ توجہ سے سننا، حضرت عمر نہ سلام میں پہل کرتے تھے حسین کو، سبحان اللہ، سلام میں پہل کرتے۔ حضرت حسین کہتے ہیں میں نے کہا یہ کبھی میں بھی پہل کروں؟ ہر دفعہ عمر پہل کر جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسین پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا، حضرت عمر کو دور سے دیکھ لیا نا حضرت حسین نے، تو پلر کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت عمر کی نگاہ نہیں پڑی کہ وہ سامنے حسین بھی کھڑے ہیں، تو حضرت حسین اس لیے چھپ گئے کہ آج جیسے ہی قریب آئیں گے میں یکدم باہر نکلوں گا، آج سلام میں پہل میری ہوگی۔ تو جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے نا، ابھی حضرت حسین پلر کی اوٹ سے باہر آئے نہیں، عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم۔ حضرت حسین وعلیکم السلام کہتے ہوئے باہر آئے اور باہر آ کے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ ہائے ہائے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ جو حضرت عمر نے جملہ بولا وہ سونے کے پانی سے لکھو تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا؟ حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی ہے۔ سبحان اللہ، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن اب میں کروں کیا؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ بڑی عجیب بات کہنے لگا، بہت عجیب بات کہنے لگا۔ حضرت عمر صحابہ کی مجلس میں بیٹھے، حضرت عمر کا دور ہے، اور کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں حسن حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں۔ بہت عجیب جملہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن حسین کے جہاد پر لگا ہی نہیں، فرمایا میرا جی چاہتا ہے۔ کاش میرے نوجوانوں کو یہ باتیں پتہ ہوتی، کاش۔ مجھے 20 سال ہو گئے سٹیج پہ آئے ہوئے، رولا ڈالتے ہوئے، داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی اب تو سفید ہو گئی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ حسن حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں۔ جملہ تھا ہی بڑا عجیب۔ اب اس میں سے ایک بات تو اہل نظر یہ نوٹ کر لیں کہ اس کا مطلب ہے حسن حسین جہاد پہ جاتے تھے، تبھی فرمایا نا پابندی لگا دوں۔ بات حضرت علی تک پہنچی، حضرت علی مسجد میں آ گئے اور حضرت عمر کو آ کے کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کہا کہ حسن حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں؟ میرے بیٹے گھر بیٹھے، میں صاحب ذوالفقار، میں میدان کا بندہ، اور میرے بیٹے گھر بیٹھے، یہ آپ نے کیا کہا؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ جو میں بات سنا رہا ہوں اسے امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر اٹھے، یوں کلائی والی جگہ سے حضرت علی کو پکڑا اور روض رسول پر لے آئے، مواجہ شریف پر لے آئے۔ دل کی کھڑکی سے سننا میری والا والو، یہاں لے کے آئے اور کہا یہ کس کی قبر ہے؟ حضور کی۔ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں علی اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہونا تو میں انہیں دیکھتا ہوں۔ دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے یہ دنیا سے گزر گئے پھر کسے دیکھوں گا۔ اتنی محبت ہے صحابہ و اہل بیت میں، لاؤ اس کی کوئی مثال۔ اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہونا تو حضور تو دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی تصویر تو ہے نہیں نا حضور کی، یہی تصویر ہے حسن، یہی تصویر ہے حسین جسے میں دیکھتا ہوں۔ اس کا یہ حضرت عمر کا دور ہے، لڑکپن ہے حضرت حسین کا۔ 12 سال حضرت عثمان خلیفہ رہے، کتنے سال؟ بھرپور جوانی، شباب۔ حضرت عمر کے دور میں شادی ہو گئی اور شادی کا بھی حضرت عمر نے کرائی، نکاح بھی حضرت عمر نے پڑھایا۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت عمر نے۔ شہربانوں سے نکاح حضرت عمر نے پڑھایا، وہ شہربانوں جو واقع کربلا میں ساتھ تھی، وہ شہربانوں جس کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، وہ نکاح پڑھانے والے حضرت عمر ہیں حضرت حسین کا۔ تو مجھے بتائیے کیا حضرت علی نہیں تھے؟ وہ بولو نا، جب حضرت عمر نکاح پڑھا رہے تھے علی نہیں تھے؟
علی کو منظور ہے عمر کا نکاح پڑھانا، تجھے نہیں منظور تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کام کر اپنا۔ حضرت علی اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوا رہے ہیں عمر سے، اور رشتہ لانے والے بھی عمر، ایران کی شہزادی، اور یہ 3 شہزادیاں تھیں، ایک نہیں تھی، ایک حضرت حسین کو دی، ایک حضرت ابو بکر کے بیٹے کو دی، اور ایک اپنے بیٹے کو دی عبداللہ کو۔ یہ 3 شہزادیاں تھیں۔ یہ حضرت عمر کا دور۔ اس کے بعد 12 سال حضرت عثمان خلیفہ رہے، 12 سال۔ طرابلس، قسطنطنیہ، افریقہ، 3 براعظموں کا سفر کیا ہے حضرت عثمان کے دور میں حضرت حسین نے اسلامی فوج کا حصہ بن کر۔ اگر فوج اسلامی نہیں تھی تو پھر حضرت حسین جہاد پہ نہ جاتے۔ وہ بولو یارا، بولو میرے سے۔ یہ حضرت عثمان کا دور ہے۔ پھر حضرت معاویہ، حضرت علی درمیان میں، وہ تو ابا ہیں خود۔ پھر حضرت معاویہ 19 سال خلیفہ رہے۔ اب حضرت حسین بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اب ذرا ایک جھلکی سنیے گا۔ حضرت معاویہ دمشق میں بیٹھے ہیں، دارالخلافہ ادھر چلا گیا تھا، حضرت علی لے کر گئے تھے کوفہ میں۔ دمشق میں بیٹھے ہیں حضرت امیر معاویہ۔ وہاں سے ایک بندہ چلا مدینہ کی طرف، تو حضرت معاویہ اسے بلا کے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہوں۔ ریاض الجنہ بھی جاؤ گے؟ جی جاؤں گا۔ تو جب فرمایا جب ریاض الجنہ جاؤ گے نا، وہاں ایک خوبصورت چہرے والا آقا کی حدیث پڑھا رہا ہوگا۔ اچھا، فرمایا میں معاویہ کو اسے جا کے سلام دینا۔ اس نے کہا وہ یار حضرت وہ کون ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں بیٹا علی کا ہوگا، شکل نبی کی ہوگی۔ اب بڑھاپے کا عالم ہے تو حضرت حسین شیخ الحدیث ہیں، مدرس ہیں مسجد نبوی کے۔ یہ حضرت حسین کی 50 سالہ زندگی کھولو تو آپ اس موقف پر آ جائیں گے کہ صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی، حسین جنت بادشاہ ہے، حسین جنت بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گرانہ پاکے، علی دا سارا گرانہ پاکے، نبی دا سارا گرانہ پاکے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر آذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من۔ ہم حسینی ہیں، آہو الحمدللہ الحمدللہ۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ہم حسینی ہیں۔ یزید ملوث تھا کربلا میں، شمر ملوث تھا یا کوئی اور ملوث تھا، جو بھی ملوث تھا حضرت حسین کی شہادت پر اس پر 1000 بار لعنت۔ بولو 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 بولو، قاتلان حسین پہ، قاتلان حسین پہ، قاتلان حسین پہ، قاتلان اہل بیت پہ لعنت ہے، بے شمار لعنت ہے۔ جو کسی اور کے ساتھ ہے وہ بے شک وہاں پھرتا رہے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ اللہ ہمارا حشر قیامت کے روز حسین کے قدموں میں کرے، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔